تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ مومنون آیات 93 تا 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ربی اما ترینی ما یوعدون، اے پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی میں تو لائے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں نہ شامل کیجیو۔ تفسیر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس عذاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبتلا ہو جانے کا فی الواقع کوئی خطرہ تھا، یا یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ مانگتے تو اس میں مبتلا ہو جاتے، بلکہ اس طرح کا انداز بیان یہ تصور دلانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے کہ خدا کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق چیز، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا مطالبہ کیا جائے، اور اگر اللہ اپنی رحمت اور اپنے حلم کی وجہ سے اس کے لانے میں کچھ دیر کرے تو اطمینان کے ساتھ شرارتوں اور نافرمانیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ در حقیقت وہ ایسی خوفناک چیز ہے کہ گناہ گاروں ہی کو نہیں نیکوکاروں کو بھی اپنی ساری نیکیوں کے باوجود اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ علاوہ بنی اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اجتماعی گناہوں کی پاداش میں جب عذاب کی چکی چلتی ہے تو صرف برے لوگ ہی اس میں نہیں پستے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بھلے لوگ بھی بسا اوقات لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک گمراہ اور بدکار معاشرے میں رہنے والے ہر نیک آدمی کو ہر وقت خدا کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ کچھ خبر نہیں کہ کب کس صورت میں ظالموں پر قہر الہی کا کوڑا برسنا شروع ہو جائے اور کون اس کی زد میں آ جائے۔ اِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور دعا کرو پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ، یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی۔ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے۔ تفسیر۔ اصل میں رب ارجعون کے الفاظ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے جمع کے صیغے میں درخواست کرنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تعظیم کے لیے ہو، جیسا کہ تمام زبانوں کا طریقہ ہے۔ دوسری وجہ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ لفظ تکرار دعا کا تصور دلانے کے لیے ہے، یعنی وہ ارجعنی ارجعنی، مجھے واپس بھیج دیجئے، مجھے واپس بھیج دیجئے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ ربی کا خطاب اللہ تعالیٰ سے اور ارجعونی کا خطاب ان فرشتوں سے ہے جو اس مجرم روح کو گرفتار کر کے جا رہے ہوں گے، یعنی بات یوں ہے، ہائے میرے رب مجھ کو واپس کر دو۔ علی اعمل صالحا فیما ترکت، جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ تفسیر۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات میں آیا ہے کہ مجرمین موت کی سرحد میں داخل ہونے کے وقت سے لے کر آخرت میں واصل بے جہنم ہونے تک، بلکہ اس کے بعد بھی بار بار یہی درخواستیں کرتے رہیں گے کہ ہمیں بس ایک دفعہ دنیا میں اور بھیج دیا جائے، اب ہماری توبہ، اب ہم کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، اب ہم سیدھی راہ چلیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ تفسیر۔ یعنی اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، از سر نو عمل کرنے کے لیے کوئی دوسرا موقع اب اسے نہیں دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں دوبارہ امتحان کے لیے آدمی کو اگر واپس بھیجا جائے تو لا محالہ دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرنی ہوگی، یا تو اس کے حافظے اور شعور سے وہ سب مشاہدات محفوظ ہوں جو مرنے کے بعد اس نے کیے، یا
ان سب کو محو کر کے اسے پھر ویسا ہی خالی و ذہن پیدا کیا جائے جیسے وہ پہلی زندگی میں تھا۔ اول الذکر صورت میں امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو آدمی کا امتحان ہے ہی اس بات کا کہ وہ حقیقت کا مشاہدہ کیے بغیر اپنی عقل سے حق کو پہچان کر اسے مانتا ہے یا نہیں، اور طاعت و معصیت کی آزادی رکھتے ہوئے ان دونوں راہوں میں سے کوئی راہ اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ اب اگر اسے حقیقت کا مشاہدہ بھی کرا دیا جائے اور معصیت کا انجام عملاً دکھا کر معصیت کے انتخاب کی راہ بھی اس پر بند کر دی جائے تو پھر امتحان گاہ میں اسے بھیجنا فضول ہے۔ اس کے بعد کون ایمان نہ لائے گا اور کون طاعت سے منہ موڑے گا؟ رہی دوسری صورت تو یہ آزمودن کا ہم معنی ہے۔ جو شخص ایک دفعہ اسی امتحان میں ناکام ہو چکا ہو اسے پھر بھی عینیہ ویسا ہی ایک اور امتحان دینے کے لیے بھیجنا لا حاصل ہے، کیونکہ وہ پھر وہی کچھ کرے گا جیسا پہلے کر چکا ہے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ تفسیر: یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو اب اسے کہنا ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ بات قابل التفات نہیں ہے۔ شامت آ جانے کے بعد وہ یہ نہ کہے گا تو اور کیا کہے گا، مگر یہ محض کہنے کی باتیں ہیں۔ پلٹے گا تو پھر وہی کچھ کرے گا جو کر کے آیا ہے، لہٰذا اسے بکنے دو، واپسی کا دروازہ اس پر نہیں کھولا جا سکتا۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ تفسیر: برزخ فارسی لفظ پردہ کا معرب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اور دنیا کے درمیان ایک روک ہے جو انہیں واپس جانے نہیں دے گی، اور قیامت تک یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کی اس حد فاصل میں ٹھہرے رہیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جوں ہی سور میں پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تفسیر: اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ باپ نہ رہے گا اور بیٹا بیٹا نہ رہے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے۔ ہر ایک اپنے حال میں کچھ اس طرح گرفتار ہوگا کہ دوسرے کو پوچھنے تک کا ہوش نہ ہوگا، کجا کہ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی یا اس کی کوئی مدد کر سکے۔ دوسرے مقامات پر اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا۔ المعارج 10۔ اور یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اس روز مجرم کا جی چاہے گا کہ اپنی اولاد اور بیوی اور بیٹے اور اپنے حمایت کرنے والے قریب ترین کنبے اور دنیا بھر کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے۔ معارج آیات 11 تا 14۔ اور یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہ دن کہ آدمی اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ اس روز ہر شخص اپنے حال میں ایسا مبتلا ہوگا کہ اسے کسی کا ہوش نہ رہے گا۔ عبسہ آیات 34 تا 37۔ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ تفسیر: یعنی جن کے قابل قدر اعمال وزنی ہوں گے، جن کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے سے بھاری ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر: آغاز سورہ میں اور پھر چوتھے رکوع میں فلاح اور خسران کا جو معیار پیش کیا جا چکا ہے اسے ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے۔ فَوَجُوهُهُمُ النَّارُ، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ تفسیر:
اصل میں لفظ کالے ہون استعمال کیا گیا ہے۔ کالے عربی زبان میں اس چہرے کو کہتے ہیں جس کی کھال الگ ہو گئی ہو اور دانت باہر نکل آئے ہوں، جیسے بکرے کی بھنی ہوئی سری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کالے کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا، تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ الم تکن آیتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تفسیر، یعنی اپنی رہائی کے لیے کوئی عرض معروض نہ کرو، اپنی معذرتیں پیش نہ کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے بالکل چپ ہو جاؤ۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ ان کا آخری کلام ہوگا جس کے بعد ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، مگر یہ بات بظاہر قرآن کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ آگے خود قرآن ہی ان کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو نقل کر رہا ہے، لہٰذا یا تو یہ روایات غلط ہیں یا پھر ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ رہائی کے لیے کوئی عرض معروض نہ کر سکیں گے۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے، یقولون، جب وہ کہتے تھے کہ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، تو تم ان کا مذاق بنا لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج ان کے صبر کا میں یہ پھل دیتا ہوں، انہم ہم الفائزون، کہ وہی کامیاب ہیں۔ تفسیر، پھر اسی مضمون کا اعادہ کہ فلاح کا مستحق کون ہے اور خسران کا مستحق کون۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ تفسیر، یعنی دنیا میں ہمارے نبی کو تم سنتے نہ تھے جب وہ تم کو بتاتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی محض امتحان کی چند گنی چنی ساعتیں ہیں، انہی کو اصل زندگی اور بس ایک ہی زندگی نہ سمجھ بیٹھو۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں کے وقتی فائدوں اور عارضی لذتوں کی خاطر وہ کام نہ کرو جو آخرت کی ابدی زندگی میں تمہارے مستقبل کو برباد کر دینے والے ہوں گے، مگر اس وقت تم نے ان کی بات سن کر نہ دی، تم اس عالم آخرت کا انکار کرتے رہے، تم نے زندگی بعد موت کو ایک من گھڑت افسانہ سمجھا، تم اپنے اس خیال پر مصر رہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے، اور جو کچھ مزے لوٹنے ہیں یہی لوٹ لینے ہیں، اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوش آنے کا وقت تو وہ تھا جب تم دنیا کی چند روزہ زندگی کے لطف پر یہاں کی ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر رہے تھے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے؟ تفسیر، اصل میں عبثا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب تو ہے کھیل کے طور پر، اور دوسرا مطلب ہے کھیل کے لیے۔ پہلی صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کیا تم نے یہ سمجھا
کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بطور تفریح بنا دیا، تمہاری تخلیق کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، محض ایک بے مقصد مخلوق بنا کر پھیلا دی گئی ہے۔ دوسری صورت کا مطلب یہ ہوگا، کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ تم بس کھیل کود اور تفریح اور ایسی لا حاصل مصروفیتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو جن کا کبھی کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ تفسیر، یعنی بالا و برتر ہے اس سے کہ فعل عبث کا ارتکاب اس سے ہو، اور بالا و برتر ہے اس سے کہ اس کے بندے اور مملوک اس کی خدائی میں اس کے شریک ہوں۔ لا الہ الا ہو، کوئی خدا نہیں اس کے سوا، رب العرش الکریم، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تفسیر، دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے اس کے لیے اپنے اس فعل کے حق میں کوئی دلیل نہیں۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ تفسیر، یعنی وہ محاسبے اور باز پرس سے بچ نہیں سکتا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تفسیر، یہ پھر اسی مضمون کا اعادہ ہے کہ اصل میں فلاح پانے والے کون ہیں اور اس سے محروم رہنے والے کون۔ وَقُلْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے رب درگزر فرما اور رحم کر اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ تفسیر، یہاں اس دعا کی لطیف معنویت نگاہ میں رہے۔ ابھی چند سطر اوپر یہ ذکر آ چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دشمنوں کو معاف کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرمائے گا کہ میرے جو بندے یہ دعا مانگتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ضمناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ٹھیک وہی دعا مانگو جس کا ہم ابھی ذکر کرائے ہیں۔ ہماری صاف تنبیہ کے باوجود اب اگر یہ تمہارا مذاق اڑائیں تو آخرت میں اپنے خلاف گویا خود ہی ایک مضبوط مقدمہ تیار کر دیں گے۔